کلاس 7 اردو آج ہم حل کریں گے جائزہ نمبر 4 تفہیم۔ دراصل عبارت کو غور سے پڑھیں اور آخر میں دیے گئے سوالات کے جواب تحریر کریں۔ انسان کا زمانہ قدیم سے یہ خیال رہا ہے کہ علم دوست سے بہتر ہے۔ یہاں پر لفظ دوست نہیں ہوگا، یہاں پر لفظ دولت ہوگا، کیونکہ دولت ختم ہو جاتی ہے اور علم ایک ایسی دولت ہے جسے جتنا بھی خرچ کیا جائے وہ اتنی بڑھتی ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ علم والوں کے لیے یہ خیال بڑا گہرا، بابرکت اور درست بھی ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ علم کے ذریعے قوموں کی ترقی اور تنزلی کے راز اور اسباب جان سکوں، اچھے شعر میں وہی لذت پاؤں جو شاعر نے حاصل کی تھی۔ اس شعر کے تمام پہلو جنہیں پیش نظر رکھ کر شاعر نے لکھا تھا، انہیں اپنے احاطۂ علم میں لے آؤں۔ انسان یہ بھی چاہتا ہے کہ میں چیزوں کی تہہ تک پہنچوں، سمندروں کی گہرائیوں میں کیا ہے اور آسمان کی بلندیوں میں قدرت نے کتنے بھید چھپا رکھے ہیں وہ سب پالوں۔ یہ سب کچھ ممکن تو ہے، مگر ایسی فتوحات کے لیے ضروری ہے کہ علم کی خاطر بے خواب راتیں گزاریں، دن کو سخت محنت کریں، بہت ستانے والی غریبی کو برداشت کریں، حوصلہ ڈھانے والے حالات سے نہ گھبرائیں۔ اہل علم کہتے ہیں کہ علم داناؤں سے سیکھو، کیونکہ وہ جو کچھ سنتے ہیں ان میں سے کام کی باتیں لکھ لیتے ہیں، جو کچھ وہ لکھتے ہیں ان میں سے کام کی باتیں یاد کر لیتے ہیں، اور جو باتیں انہیں یاد ہوتی ہیں پھر وہی باتیں ان کے منہ سے پھول بن کر جھڑتی ہیں۔ سوالات کے جوابات۔ سوال نمبر 1، علم کے بارے میں انسان کا زمانہ قدیم سے کیا خیال رہا ہے؟ جواب ہے، علم کے بارے میں انسان کا زمانہ قدیم سے یہ خیال رہا ہے کہ علم دولت سے بہتر ہے۔ سوال نمبر 2، علم کے ذریعے کس طرح کی فتوحات ممکن ہیں؟ جواب ہے، علم کے ذریعے قوموں کی ترقی، تنزلی کے راز و اسباب جاننا، اچھے شعر کی لذت حاصل کرنا، چیزوں کی تہہ تک پہنچنا، سمندر کی گہرائیوں کو کھوجنا اور آسمان کی بلندیوں میں چھپے بھید جان لینا جیسی فتوحات ممکن ہیں۔ سوال نمبر 3، علم حاصل کرنے کے لیے کس قسم کی مشکلات برداشت کرنا پڑتی ہیں؟ جواب ہے، علم حاصل کرنے کے لیے بے خواب راتیں گزاریں، دن کو سخت محنت کریں، بہت ستانے والی غریبی کو برداشت کریں، حوصلہ ڈھانے والے حالات سے نہ گھبرائیں۔ سوال نمبر 4، اہل علم علم سیکھنے کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ جواب ہے، اہل علم کہتے ہیں کہ علم داناؤں سے سیکھو، کیونکہ وہ جو کچھ سنتے ہیں ان میں سے کام کی باتیں لکھ لیتے ہیں، جو کچھ وہ لکھتے ہیں ان میں سے کام کی باتیں یاد کر لیتے ہیں، اور جو باتیں انہیں یاد ہوتی ہیں پھر وہی باتیں ان کے منہ سے پھول بن کر جھڑتی ہیں۔ سوال نمبر 5، علم کی اہمیت کے بارے میں آپ اپنی رائے تحریر کریں۔ جواب ہے، علم کے معنی ہیں جاننا، واقفیت رکھنا، معلومات ہونا۔ کسی چیز کے بارے میں ذہن میں محفوظ معلومات کا ذخیرہ علم کہلاتا ہے۔ علم ہر انسان، چاہے امیر ہو یا غریب، مرد ہو یا عورت، بنیادی ضروریات میں سے ایک ہے۔ یہ ہماری سماجی اور معاشی حیثیت کو بھی بہتر بناتی ہے۔ یہ انسان کے ہنر، شخصیت اور رویے کو نکھارتی ہے۔ کسی قوم کی ترقی میں تعلیم بہت اہمیت رکھتی ہے۔ ایک تعلیم یافتہ قوم اپنی نسل کی پرورش ایک ان پڑھ قوم کی نسبت بہتر طریقے سے کر سکتی ہے۔ زمانہ قدیم سے انسان کے خیال میں علم دولت سے بہتر ہے، اس لیے اہل علم کہتے ہیں کہ علم سے گہری محبت رکھو، وہ تمہیں غریبی میں معزز بنا دے گی۔ علم کی بدولت ہی تم بڑے بڑے مورخوں، مصنفوں، عالموں اور فلسفوں سے ہم کلام ہو سکو گے۔ سوال نمبر 2، درج ذیل اشعار پڑھیں اور آخر میں دیے گئے سوالات کے جواب لکھیں۔ ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا، بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا، کہتا تھا کہ رات سر پہ آئی، اڑنے چگنے میں دن گزارا، پہنچوں کس طرح آشیاں تک، ہر چیز پہ چھا گیا اندھیرا۔ سن کر بلبل کی آہو زاری، جگنو کوئی پاس ہی سے بولا، حاضر ہوں مدد کو جانو دل سے، کیڑا ہوں اگرچہ میں ذرا سا، کیا غم ہے جو رات ہے اندھیری، میں راہ میں روشنی کروں گا، اللہ نے دی ہے مجھ کو مشعل،
چمکا کے مجھے دیا بنایا۔ ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ سوالات کے جوابات۔ سوال نمبر 1، بلبل کیوں اداس تھا؟ جواب ہے، بلبل اس لیے اداس تھا کہ رات ہو گئی ہے، اس نے اڑنے جگنے میں دن گزار دیا ہے، اب اندھیرے میں اپنے گھونسلے تک کیسے پہنچے؟ سوال نمبر 2، جگنو نے بلبل کی کیا باتیں سنی؟ جواب ہے، جگنو نے بلبل کی آہوزاری سنی۔ سوال نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے جگنو کو کیا خوبی عطا کی ہے؟ جواب ہے، اللہ تعالیٰ نے جگنو کو دیا بنایا ہے جو رات کو چمکتا ہے۔ سوال نمبر 4، دنیا میں اچھے لوگوں کی کیا نشانی ہے؟ جواب ہے، دنیا میں اچھے لوگ وہ ہیں جو دوسروں کے کام آتے ہیں۔ سوال نمبر 3، والدین کا احترام پر ہر طالب علم درست تلفظ اور لب و لہجے کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کرے۔ جواب ہے، اولاد کا فرض ہے کہ وہ خلاف شرع کاموں کے سوا ہر بات میں والدین کی اطاعت کرے۔ شرک کے بعد دوسرا بڑا گناہ ماں باپ کی نافرمانی ہے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، 3 قسم کے آدمی ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ ان میں سے ایک وہ ہیں جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اولاد کو چاہیے کہ جب وہ جوانی کی عمر کو پہنچیں اور والدین کا شباب ڈھل جائے تو انہیں نیک بدلہ دینے کی کوشش کریں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچیں تو ان کے آگے اف بھی نہ کرو۔ حکم الہی ہے، جو مال بھی تم خرچ کرو اس کے اول حقدار والدین ہیں۔ سوال نمبر 4، تمام طلبہ درج ذیل اشعار سنائیں۔ کھلا ہے جھوٹ کا بازار، آؤ سچ بولیں، نہ ہو بلا سے خریدار، آؤ سچ بولیں۔ سکوت چھایا ہے انسانیت کی قدروں پر، سکوت کہتے ہیں سناٹے کو، خاموشی کو، یہی ہے موقع اظہار، آؤ سچ بولیں۔ ہمیں گواہ بنایا ہے وقت نے اپنا، بنام عظمت کردار، آؤ سچ بولیں۔ سنا ہے وقت کا حاکم بڑا ہی منصف ہے، منصف کہتے ہیں انصاف کرنے والے کو، پکار کر سرے دربار، آؤ سچ بولیں۔ سوال نمبر 5، درج ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ ضامن، پیکر، بقا، نصیحت، ذلت۔ ضامن، صفائی ستھرائی اچھی صحت کی ضامن ہوتی ہے۔ پیکر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر و استقامت کا پیکر تھے۔ بقا، ہمیں انسانیت کی بقا کے لیے تگ و دو کرنی چاہیے۔ نصیحت، ہمیں بڑوں کی نصیحت پر عمل کرنا چاہیے۔ ذلت، عزت اور ذلت سب اللہ کے ہاتھ ہے۔ سوال نمبر 6، درج ذیل پیراگراف کو درست تلفظ سے پڑھیں۔ ہمدردی انسانی فطرت ہے، یہ جذبہ عالم حیوانات میں نہیں پایا جاتا، اور یہ جذبہ انسان کو جانوروں سے ممتاز کر کے اشرف المخلوقات بناتا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مسجود ملائکہ بنایا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے جیسے انسانوں کے درد دل کی دوا کرے۔ ایک انسان کے دل میں ہمدردی صرف انسانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ اللہ کی ہر مخلوق کے لیے ہونی چاہیے، لیکن افسوس آج ہم اس جذبے کو بھولتے جا رہے ہیں۔ سوال نمبر 7، اپنے دوست یا سہیلی کے نام اس کی والدہ کی بیمار پرسی کا خط تحریر کریں۔ کمرہ امتحان۔ تاریخ: پیارے دوست، السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ پچھلے خط میں آپ نے والدہ کی بیماری کا تذکرہ کیا۔ آپ کی والدہ کی بیماری کا سن کر میں بہت پریشان ہوا۔ والدہ تو وہ ہستی ہے جنہوں نے تمام گھر والوں کو منظم طریقے سے آپس میں جوڑ کر رکھا ہوتا ہے۔ والدہ ہی افراد خانہ کی ضروریات کا خیال رکھتی ہیں۔ آپ اپنی والدہ کو کسی اچھے طبیب کو ضرور چیک کروائیں، اور ایک پرہیز 100 علاج سے بہتر ہے۔ آپ ان کے پرہیز کا خاص خیال رکھیں تاکہ انہیں جلد شفا نصیب ہو۔ والدہ کی خوب خدمت کریں، انہیں ادویات وقت پر دیں۔ میں ان کی عیادت کے لیے جلد آؤں گا۔ ان کی صحت یابی کے لیے دعا گو ہوں۔ سب گھر والوں کو سلام، والسلام، آپ کا دوست۔
سوال نمبر 8، آپ کو اسکول آتے ہوئے جن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے بارے میں لکھیں۔ جواب ہے، میرا اسکول گھر سے بہت دور ہے۔ میں اسکول آنے جانے میں کافی تھک جاتا ہوں۔ گرمیوں میں دھوپ کی تپش بھی برداشت کرنی پڑتی ہے۔ آندھی آ جائے یا تیز ہوا چلے تو میں مٹی سے گرد آلود ہو جاتا ہوں۔ ہڑتال ہو، ٹریفک جام ہو یا بھیڑ ہو تو اسکول جانے اور گھر آنے میں دیر ہو جاتی ہے۔ شور کی آلودگی بھی برداشت کرنی پڑتی ہے۔